شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. پیغمبر خدا اسی حوالے سے ماہ رمضان کے لیے ہمیں تیار ہونا ہے، اس در رحمت خدا سے بھرپور فائدہ اٹھانا ہے اور انسانیت کے غذاؤں سے، روحانی غذا سے بھرپور فائدہ اٹھانا ہے. اسی لیے ماہ رمضان داخل ہونے سے پہلے مسلمانوں کو آمادہ کرتا ہے تاکہ اس روحانی جنت سے بھرپور فائدہ اٹھائے. روزہ کو عذاب نہ سمجھے، روزہ جسم کے لیے امتحان ہے، روح کے لیے یہ کیا ہے؟ غذا ہے. تو خدا نے انسانوں کو دعوت دی ہے ماہ رمضان میں اور اس کو عزت بخشی ہے. اس کے بعد پیغمبر فرماتے ہیں انفاسکم فیہ تسبیح، تمہاری سانس بھی ماہ رمضان میں جو سانس لیتے ہیں ہر سانس تسبیح الہی ہے. دین نے کہا ہے ماہ رمضان رجب شعبان دونوں میں اپنے آپ کو تیار کرو رمضان کی ملاقات کے لیے، استقبال ماہ رمضان کے لیے. اب اس کے بعد پیغمبر رمضان کے جب نزدیک پہنچے مزید مسلمانوں کو استقبال ماہ رمضان کے لیے آمادہ فرماتے ہیں. کیا فرماتے ہیں؟ انفاسکم فیہ تسبیح، اگر آپ پاکیزہ ہو جائیں گے آپ کی سانس بھی تسبیح ہے. ماہ رمضان میں سانس لینا بھی تسبیح ہے، سبحان اللہ کہنے کے برابر ہے. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. تسبیح، خدا کو منزہ جاننا. تمام مشرکین، پوری دنیا میں جو مشرکین ہیں ان کا عیب یہ ہے کہ وہ تسبیح والے نہیں ہیں، یعنی جس رب کو وہ مانتے ہیں، جس خدا کو مانتے ہیں وہ منزہ خدا نہیں ہے. وہ خدا ہے جو جسم کی طرف محتاج ہے، وہ خدا ہے جو کیا ہے بقا کی طرف محتاج ہے، وہ خدا ہے. مثلا عیب کوئی نہ کوئی عیب ہے. عالم میں مشرکین کفار جتنے خداؤں کو مانتے ہیں ان میں کوئی نہ کوئی عیب ہے. حتی مسلمان جن کے عقیدہ کمزور ہے، خدا کی جگہ پر دوسری چیزوں سے توقع رکھتا ہے، خدا میری حاجت پورا نہیں کرے گا، دولت مند پورا کرے گا، دولت پوری کرے گی، حکومت پوری کرے گی، یہ پورا کرے گا، وہ میرے خواہش کو پورا کرے گا. یہ سب کے سب جس رب کی درگاہ میں جاتے ہیں اس رب میں کیا ہے؟ عیب ہے. معیوب ارباب کے پاس جاتے ہیں. تو لیکن ایک آدمی جو رمضان کے لیے اپنا آپ کو تیار کیا ہو، خدا کو منزہ سمجھتا ہے ان تمام عیوب سے جو اہل دنیا کے رب کے پاس، اہل دنیا جن سے توقعات رکھتا ہے وہ سب معیوب ہے. صرف اللہ وہ واحد ذات ہے جس میں کوئی عیب نہیں ہے. اس عقیدے کے ساتھ جب سو جائے گا بھی تسبیح ہے. حقیقتاً پورے وجود کے ساتھ احساس کرتا ہے میرا رب کیا ہے؟ منزہ ہے. منزہ جب ہے تو سو بھی جائے تب بھی کیا ہے؟ وہ مشرکانہ افکار، مشرکانہ خیالات، مشرکانہ اعمال سے نجات پاتا ہے. حتی مسلمان جو ریاکار ہے، توحید خالص نہیں ہے، ان سے بھی بالا تر ہو جاتا ہے. وَنَوْمُكُمْ فِيهِ عِبَادَةٌ، اس میں سونا بھی عبادت ہے. آپ جانتے روایت ہے کہ عالم کی نیند جاہل کی عبادت سے بہتر ہے، کیونکہ یہ سونا بہتر کام کرنے کے لیے انسان کی ضرورت ہے. انسان جب بیدار رہتا ہے پھر خون زہریلا ہو جاتا ہے، پھر جب تھوڑا سا سو جاتا ہے وہ زہر جسم سے کیا ہوتا ہے؟ ختم ہو جاتا ہے. تو نیند ایک ضرورت ہے اور نیند کے نتیجے میں کیا کرے گا؟ بعد میں بہتر سے بہتر کام کر سکے گا. البتہ پورا سونا نہیں ہے، بقدر ضرورت سونا، جس طرح سے احادیث نے معین کیا ہے کتنا سونا ہے، کتنی عبادت کرنا ہے، کتنا کام کرنا ہے، کتنے مومنین کے لیے ٹائم دینا ہے، گھر کے لیے ٹائم دینا ہے. وَنَوْمُكُمْ فِيهِ عِبَادَةٌ وَعَمَلُكُمْ فِيهِ مقبول، تمہارا عمل اس مہینے میں مقبول ہے. یہ بہت اہم چیز ہے. ممکن ہے بہت سے ایسا افراد ہو جن کے ایک عمل بھی خدا کو پسند نہ آیا،
عمل کرتا ہے پسند نہیں آتا ہے۔ روایت میں مولا امام صادق فرماتے ہیں اگر ایک عمل تمہاری ایک عمل قبول ہو جائے تو جنتی ہو، کیونکہ ایک عمل بھی ہو کم نہیں ہے، قبول ہونے کے بعد وہ عمل کم نہیں ہے۔ دوسرے حدیث میں ارشاد ہوتا ہے، فرماتا ہے کہ کیا ایک عمل قبول ہو جائے وہ جنتی ہو جائے گا۔ کیوں؟ اسے قبول کرنا ہے نا، پسند کرنا۔ خدا نے جب پسند کیا اپنے پسندیدہ بندے کو جہنم میں نہیں ڈال دے گا۔ عمل قبول ہونا بہت اہم ہے۔ فرماتے اس ماہ مبارک میں تمہارا عمل قبول درگاہ الہی۔ تو قبول ہونے کے مسئلہ یہ فرض کرے ایک آدمی کو آپ جا کر ایک پھول ہدیہ دیتے، پسند آتا ہے، لیکن ایک گالی دے کر پھول دے دے پھر پسند نہیں آتا۔ وہی عمل ہے، پھول دے رہے ہیں لیکن وہ پسندیدہ نہیں۔ مقبول ہونا الگ ہے۔ فرض کیجیے ایک آدمی بیمار ہے، اس کے بھائی 10 دن کے بعد کیا، ایک اجنبی آدمی بھی 10 دن کے بعد دیکھنے کے لیے گیا۔ اجنبی آدمی کے آنے پر بڑا خوش ہو جائے گا، بھائی کے آنے پر خوش نہیں ہوگا۔ 10 دن کے بعد تم آئے ہو تو مقبول ہونے کا مطلب ہے عمل صحیح ہے لیکن مقبول نہیں ہے۔ تو تمہارا عمل اس ماہ مبارک میں مقبول درگاہ، یہ بہت عظیم چیز ہے۔ ممکن ہماری پوری زندگی میں کوئی عمل مقبول درگاہ الہی نہ ہو، مقبول ہو تو جنتی ہے۔ اب اس مہینے میں تمہارا عمل مقبول، ظاہر اس مہینے کی شرائط کو، حقوق کو ہم ادا کریں تو ایک دوسری بات احادیث میں یہ ہے کہ ان اعمال جو مشکل یہ ہے کہ صرف آپ کے عمل نیک ہونا کافی نہیں ہے، بعد میں آگ بیچ کر اس عمل کو جلا مت ڈالو۔ یعنی مولا امیر المؤمنین نے اسی خطبہ میں سوال کیا کہ یا رسول اللہ سب سے بہتر عمل کون سے ہے؟ فرمایا الورع عن محارم اللہ، خدا کے محارم سے، حرمتوں سے، حرام سے اجتناب کرنا۔ تو عمل کیا؟ عمل مقبول درگاہ الہی ہے، لیکن بعد میں ایسا کام کرتے اس عمل کو جلا ڈالتا ہے۔ بس اہم چیز یہ ہے کہ عمل مقبول ہے، بعد میں اعمال کو ختم کرنے کو کوئی عمل بھی انجام نہ دے۔ وَعَمَلُكُمْ فِيهِ مَقْبُولٌ وَدُعَاؤُكُمْ فِيهِ مُسْتَجَابٌ، تمہاری دعا قبول ہو جاتی ہے۔ دعا میں عرض کروں، دعا روایات میں ہے مخ العبادہ، عبادت کی جان دعا ہے۔ ایک قرآن فرماتا ہے لولا دعاؤکم، کیا ہے؟ قل لا يعبأ بكم ما يعبأ بكم لولا دعاؤکم، تمہاری دعا اگر نہ ہوتی تم توجہ کے لائق نہ ہوتے، یعنی خدا توجہ ہی نہیں دیتا تمہاری طرف اگر تم دعا نہ کرتے۔ دعا کی بڑی اہمیت ہے۔ ادعونی استجب لکم، تم پکارو مجھ کو، دعا کرو، میں اجابت کروں گا۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو دعا نہیں کرتے ہیں وہ عبادت سے تکبر کرنے والے ہیں۔ سیدخلون جہنم داخرین، ذلت کے ساتھ جہنم میں چلے جائیں گے۔ دعا کی یہ بڑے اہم، کیونکہ دعا در حقیقت روح بندگی ہے۔ یعنی دعا کرنے والا احساس کرتا ہے اس عالم میں میں صرف خدا کی طرف محتاج ہوں، غیر خدا کسی کی طرف محتاج نہیں ہوں۔ دعا کا یہی مطلب ہے نا، میری حاجت پورا کرنے والا کون ہے؟ خدا ہے، خدا کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے۔ یہ جان بندگی ہے، حقیقت بندگی ہے۔ ہم ایمان تو لاتے ہیں کہ خدا ہی ہمارے حاجات پورے کرنے والا ہے، لیکن اپنی پوری وجود کے ساتھ اس حقیقت کو نہیں پاتے۔ دعا کے وقت اگر حقیقی دعا ہو ہماری تو احساس کرتے کہ صرف خدا میری حاجت کو، ایک مشکل میں پڑ گیا ہے، کوئی حل نہیں، ایسی بیماری ہے جس کو کوئی علاج نہیں ہے، احساس کرتا صرف خدا ہی میری بیماری کو ٹھیک کر سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور ٹھیک نہیں کر سکتا۔ بندگی کی حقیقت یہاں پر احساس ہو جاتی ہے۔ اسی لیے دعا ہمارے احادیث معارف دینی میں دعا خود مقصد ہے۔ اگرچہ لوگ دعا کرتے کسی اور مقصد کے لیے، لیکن حقیقت میں خود دعا مقصد ہے۔ کیوں؟ انسان خلق ہوئے ہیں، انما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، انسان جن خلق نہیں ہوا مگر عبادت کے لیے۔ عبادت مقصد خلقت ہے۔ دعا کے وقت انسان عبادت کے روح کو احساس کرتا ہے۔ عبادت یہ ہے، حقیقت عبادت تک پہنچ سکتا ہے دعا کے حالت میں، نہیں کہ رٹا لگا کر پڑھتے جائے، عربی میں کچھ سمجھ میں نہ آ جائے، لیکن پوری وجود کے ساتھ